نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. اے ایمان والو، جب جمعے کے دن تمہیں نماز کے لیے پکارا جائے بس کوشش کرو اللہ کے ذکر کی طرف اور چھوڑ دو خرید و فروخت. یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. اور جب نماز سے فارغ ہو جاؤ بس پھیل جاؤ زمین میں اور تلاش کرو اللہ کے فضل کو اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. سورۃ الجمعہ ہے دوسرا رکوع اس کا. اللہ رب العزت نے اس میں جمعے کی فرضیت کا ذکر فرمایا اور بڑے پیار سے خطاب ایمان والوں کو فرمایا. کیا ایمان والو، جب تمہیں نماز کے لیے پکارا جائے جمعے کے دن فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ تو بس کوشش کرو. سعی کا معنی دوڑنا بھی آتا ہے لیکن یہاں پر دوڑنا مراد نہیں ہوگا، اس لیے کہ نماز کے لیے دوڑ کے آنے سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے تو آپ کو آواز آئی کہ کوئی تیز قدموں سے چل کر دوڑتے ہوئے نماز میں شریک ہو رہا ہے. آپ جب نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم نماز کے لیے آؤ تو وقار کے ساتھ آؤ، آہستہ قدموں کے ساتھ چل کے آؤ. جو رکعت تمہیں مل جائے وہ امام کے ساتھ پڑھ لو اور جو رہ جائے وہ بعد میں اپنی پوری کر لو. دوڑ کر مسجد میں آنے سے منع فرمایا ہے. بس اوقات ہم دیکھتے اپنے ماحول میں بھی کہ لوگ دوڑ کے آتے ہیں، بظاہر وہ ایک نیک نیت کے ساتھ آتے ہیں کہ ہم تکبیر اولیٰ میں شریک ہوں، لیکن دوسری طرف وہ آقا علیہ السلام کے فرمان کی مخالفت کر رہے ہوتے ہیں. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا تو عظمت اسی میں ہے کہ دوڑنے کو چھوڑ دیا جائے. تو یہاں پر بھی سعی سے مراد دوڑنا نہیں ہے بلکہ کوشش کرنا، نیت کرنا، ارادہ کرنا ہے. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ قرآن میں آتا ہے تو اس میں بھی ارشاد فرما فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، جب اسماعیل دوڑنے کی قوت ان میں پیدا ہو گئی. یہ نہیں تھا کہ وہ دوڑنا شروع ہو گئے تھے، یعنی بھاگ دوڑ میں، چلنے میں ان کے اندر صلاحیت پیدا ہو گئی کہ وہ باپ کے ساتھ چل کر ان کے ہاتھ بٹھائیں، ان کے کام کاج کریں. اس وقت اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اب اپنے اس لخت جگر کو ذبح کر دو. تو یہاں بھی سعی سے مراد وہ ہمت ہے، وہ قوت ہے، وہ ارادہ ہے جو جمعے کی تیاری کے لیے ہو. یہاں جمعہ کا ذکر ہوا تو جمعہ میں پڑھنے کے اندر لفظ اصل جمعہ ہے، میم پہ پیش ہے. قرآن کریم میں اسی کو ذکر کیا. اس کو افصح اللغات کہا گیا، یعنی فصیح لغت میں ہم جمعہ کہتے ہیں، یہ فصیح لغت نہیں ہے. اگرچہ جمعہ پڑھنا بھی میم کے سکون کے ساتھ بھی جائز ہے
لیکن اصل لفظ جمعہ ہے، میم کے اوپر پیش ہے۔ اور جمعہ کا جو لفظ ہے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں کعب بن لؤی نے اس کو شروع کیا تھا۔ وہ یوں کرتے تھے کہ ایک دن انہوں نے لوگوں کے لیے مقرر کر دیا، لوگ اس دن میں جمع ہوتے، وہ آپس میں بہت سارے فیصلے بھی اس دن میں کرتے اور اپنی عادات کے مطابق جو بھی تھا وہ عبادت کرتے۔ اور کہا یہ جاتا ہے کہ کعب بن لؤی جو تھے یہ اللہ نے ان کو جاہلیت میں بھی شرک سے بچایا ہوا تھا، کہ اللہ کے نام کی ہی عبادت کرتے تھے، بتوں کے نام کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ تو وہاں سے ان کا اس دن کا نام جمعہ پڑا۔ اس سے پہلے بھی اس دن کا نام تھا لیکن یوم العروبہ سے اس کو یاد کیا جاتا تھا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جب مدینہ شریف تشریف لے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے مسجد نبوی سے پہلے ابھی راستے کے اندر ہی تھے تو جمعے کا دن آ گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں پر جہاں آج مسجد جمعہ موجود ہے وہاں جمعے کی ابتدا کی، جمعہ پڑھایا، بعد میں اسی جگہ کے اوپر مسجد جمعہ تیار کی گئی، تو وہاں جمعہ شروع ہوا اور وہاں سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف کی جگہ کی طرف تشریف لائے، پھر یہاں مسجد کی تعمیر ہوئی، پھر یہاں مستقل جمعہ شروع ہو گیا۔ تو وہاں سے جمعہ کی ابتدا ہوئی۔ اس کو جمعہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے اندر لوگوں کا اجتماع ہوتا ہے، یہ ایک وجہ تسمیہ بھی ہے۔ ایک وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس میں حضرت اماں حوا اور آدم علیہ السلام اسی دن میں جمع ہوئے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ تمام دنوں کا سردار ہے۔ اسی کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ یہی دن ہے جس میں آدم اور حوا علیہ السلام کو دنیا میں اتارا گیا۔ یہی دن ہے جس میں دونوں کی توبہ قبول ہوئی اور دونوں کو واپس جمع کیا گیا۔ اور یہی جمعے کا دن ہی ہوگا جب لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے، اور یہی جمعے کا دن ہے جس دن قیامت قائم ہوگی۔ اس لیے فرمایا کہ یہ ایام کا سردار ہے، اور جمعے کے بے شمار فضائل احادیث میں موجود ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعے کے دن جلدی اٹھے، غسل کرے اور اچھے طریقے سے غسل کرے، یعنی اس کے آداب کی رعایت کرتے ہوئے، پھر پیدل چل کر مسجد کی طرف آئے، پیدل چل کر مسجد کی طرف آئے اور پھر قطع رحمی والی بات نہ کرے، گردنیں نہ پھیلا کے، اور امام کے قریب آ کر بیٹھے، خطیب کے، امام کے قریب آ کر بیٹھے اور توجہ سے اس کی بات کو سنیں۔ اللہ ہر قدم کے اوپر 1 سال کی عبادت کا ثواب دیتے ہیں، ہر قدم کے اوپر 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اتنی بڑی عظمت اس جمعے کے دن کی ہے کہ ایک قدم کے اوپر 1 سال کی عبادت کا ثواب، نیکی اسی لیے لکھی جاتی ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ جو جمعے کی نماز کے لیے آئے اور کہیں قطع رحمی والی بات نہ کرے اور جمعے کی نماز سے فارغ ہوتا ہے، اللہ رب العزت اس جمعے سے لے کر گزشتہ جمعے تک جتنے گناہ کیے ہیں سب کو مٹا دیتے ہیں، سب کو معاف فرما دیتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کی نماز کے لیے جلدی آیا جائے۔ فرمایا کہ جب کوئی آدمی جمعے کی نماز کے لیے چلتا ہے، جو سب سے پہلے مسجد میں داخل ہوتا ہے، فرشتے اپنا حساب کا رجسٹر لے کر موجود ہوتے ہیں، جو اس کے لیے اضافی فضیلت رکھتے ہیں۔ جو کرامن کاتبین ہیں وہ تو لکھتے ہی لکھتے ہیں، ایک یہ تشریفی فرشتے ہیں جو جمعے کی الگ سے فضیلت لکھنے کے لیے مقرر کیے گئے، اور وہ فرشتے جو پہلے آتا ہے اس کے لیے اونٹ کی قربانی کا ثواب لکھتے ہیں، پھر اس کے بعد جو آتا ہے اس کے لیے گائے کی قربانی کا ثواب لکھا جاتا ہے، اس کے بعد جو آتا ہے اس کے لیے بکری کی قربانی کا ثواب لکھا جاتا ہے، پھر اس کے بعد جو آتا ہے اس کے لیے مرغی کے صدقہ کرنے کا ثواب، اور اس کے بعد جو آتا ہے اس کے لیے انڈا صدقہ کرنے کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ پھر جب خطیب منبر پر پہنچ جائے
تو وہ اپنا دفتر بند کر دیتے ہیں اور خطیب کی بات کو توجہ سے سننا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد جو آتا ہے یہ اعزازی ثواب اس کے لیے نہیں لکھا جاتا۔ اس لیے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ امام سے پہلے ہم مسجد میں داخل ہو جائیں اور آ کر اپنے ذکر اذکار کے اندر لگے رہیں۔ تو یہاں ارشاد فرمایا کہ جب جمعے کی نماز کے لیے بلایا جائے تو بس کوشش کرو اللہ کے ذکر کی طرف اور بیع کو چھوڑ دو، خرید و فروخت کو، تجارت کو چھوڑ دو۔ یہاں تجارت کا تذکرہ کیا ہے، کھیتی باڑی کا تذکرہ نہیں کیا، کیونکہ جمعے کی فرضیت شہر کے اندر ہے، دیہاتوں میں نہیں ہے، اور کھیتی باڑی اکثر دیہاتوں میں ہوتی ہے، شہروں میں نہیں ہوتی۔ اس لیے اس کا تذکرہ کر دیا کہ جمعہ ایسے مقام پر ہونا چاہیے جہاں تجارت ہوتی ہو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جمعے کی شرائط میں یہ لکھا ہے کہ ایسی جگہ ہو جہاں پر قاضی ہو، ضروریات کی تمام چیزیں ملتی ہوں، وہاں پر جمعے کا قیام کیا جائے، یا اتنی بڑی بستی ہو کہ وہاں ایک جگہ اگر جمعہ کیا جائے تو اس کی اچھی خاصی تعداد وہاں نمازیوں کی موجود ہو۔ عام چھوٹی بستیوں کے اندر جمعہ پڑھنے کی اجازت نہیں۔ ویسے ہی حکمت کو اگر دیکھا جائے تو جمعہ اجتماع سے ہے۔ عام 5 نمازوں میں اللہ رب العزت نے یہ حکم فرمایا کہ ہر نماز جماعت سے پڑھیں۔ کم از کم اپنے محلے کے احوال ایک دوسرے کے سامنے آ جاتے ہیں۔ 5 وقت میں محلے کے لوگ جمع ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے حال احوال بھی پوچھ لیتے ہیں اور ان کے تذکرے بھی ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کے سامنے۔ جمعے کے دن اپنے پورے گاؤں کے احوال سامنے آتے ہیں، پورے شہر کے احوال سامنے آتے ہیں، آپس میں اتفاق قائم ہو، اتحاد قائم ہو۔ تو اس کی شان یہی ہے کہ جمعہ کسی بڑی جگہ کے اوپر پڑھا جائے، اور شہر کے اندر بھی بہتر یہ ہے کہ جامع مسجد ایک ہو یا کم ہو۔ اگرچہ اجازت دی گئی ہے کہ شہر یا مضافات شہری شہر کے قریب ترین جو جگہ ہیں ان میں کئی مسجدوں میں جمعہ پڑھا جائے پھر بھی گنجائش ہے، لیکن حکمت کے خلاف ضرور ہے۔ تو اجتماعیت اللہ کو پسند ہے۔ امت پناہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ایک جگہ جمع ہو جائے، یہ اللہ کو بڑا محبوب ہے۔ تو یہاں واضح البیع سے اس طرف اشارہ کر دیا کہ جمعہ عام دیہاتوں اور بستیوں میں نہیں ہوتا، بلکہ جمعے کے لیے ضروری ہے کہ شہر ہو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم اس کو سمجھو۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا، جب جمعے کی نماز سے فارغ ہو جائے پھر حکم دیا فَانتَشِرُوا، پھر تم پھیل جاؤ۔ جمعے کے لیے آداب میں یہ لکھا ہے، حدیث کے اندر بھی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ جب جمعے کی نماز کے لیے آؤ تو غسل کر کے آؤ۔ ابتداءً تو غسل کو واجب قرار دیا گیا تھا، لیکن بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی کہ جو تم میں وضو کر کے آنا چاہے اسے بھی اجازت ہے، جو غسل کر کے آئے اسے بھی اجازت ہے، لیکن غسل کر کے آنا تمہارے لیے بہتر ہے، افضل ہے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہی بہتر ہو کہ تم جمعے کے لیے 2 کپڑے عام روٹین کے کام کے کپڑوں سے الگ رکھ لو، یعنی جمعے کے دن اچھا لباس سے وطن کر کے جمعے کی نماز کے لیے آؤ، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا۔ پھر خوشبو لگانے کا حکم دیا، تیل لگانے کا حکم دیا۔ تو گویا اللہ کے دربار میں جا رہا ہے، ایک خاص دن کے اندر جا رہا ہے، اور اسی جمعے کے دن کو مسلمانوں کی عید کا دن بھی قرار دیا۔ تو اس دن کے اندر خوب سج دھج کر اللہ کے سامنے حاضر ہو، کیونکہ ایک مجمع ہے اور اس مجمع میں اس نے شرکت کرنی ہے، تو اس کی وجہ سے کوئی دوسرا تکلیف میں مبتلا نہ ہو کہ کہیں اس کے جسم کی بدبو، کپڑوں کی بدبو، اس کی وجہ سے ساتھ والا تکلیف میں مبتلا نہ ہو۔ تو فرمایا کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم جانتے ہو، اور جب تم نماز پڑھ چکو فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، پھر زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ جمعے کے بعد جو تجارت کی جاتی ہے، جو خرید و فروخت کی جاتی ہے، اللہ اس میں برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ ایک تعبیر فرماتے ہیں کہ اللہ جمعے کے بعد جو خرید و فروخت کی جاتی ہے، اللہ اس میں 70 گنا زیادہ برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ ہمارے بازاروں کا رخ الٹ ہو گیا ہے،
کہ جمعے سے پہلے تو بازار کھلے ہوتے ہیں، جمعے کی نماز تک خرید و فروخت چل رہی ہوتی ہے، لیکن جب جمعہ پڑھ چکتے ہیں تو سارا بازار بند ہو جاتا ہے۔ حالانکہ حکم قرآن کا یہ ہے کہ جمعے کے بعد بازار کھلے ہوں، اور جمعے کے بعد مجمع کی ضروریات بھی ہوتی ہیں، دور دور سے لوگ آتے ہیں، تو وہ بازار سے اپنی سہولت کے ساتھ چیزیں خرید سکتے ہیں، اور اس میں اللہ رب العزت نے برکت بھی رکھی ہے۔ دوسرا مسئلہ یہاں یہ سمجھنے کا ہے کہ فرمایا کہ جب اذان ہو جائے تو اس کے بعد خرید و فروخت کرنے کی اجازت نہیں، صرف جمعے کی تیاری کی اجازت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو ایک ہی اذان ہوتی تھی جو امام کے سامنے، خطیب کے سامنے، منبر کے سامنے دی جاتی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، اسلام دور دور تک پھیل گیا، تو آواز لوگوں تک نہیں پہنچتی تھی، لوگ اپنی مصروفیت میں ہوتے تھے، جمعے کی نماز میں شرکت تھوڑی مشکل ہو جاتی تھی، تو آپ نے مسجد کے باہر مقام زہرا کے اوپر ایک اونچے ٹیلے پر ایک مؤذن کو کھڑا کیا اور کچھ دیر پہلے اسے حکم دیا کہ آپ آزان دو۔ تو یہ جو پہلی آزان ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کی، صحابہ نے سب نے اس کو پسند کیا، کسی نے انکار نہیں کیا، تو یہ صحابہ کا اجماع ہو گیا، اور جس چیز پر صحابہ کا اجماع ہو جائے وہ ہمارے لیے حجت ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم خلفائے راشدین کی اتباع کرو اور اس کو اپنی داڑوں سے مضبوطی سے پکڑ لو، کیونکہ وہ خیر کے اوپر ہے۔ تو یہ خلفائے راشدین کے دور میں شروع ہونے والا کام ہے، اس لیے یہی کہا جاتا ہے کہ آذان کے یہاں قرآن میں مطلق ذکر کیا گیا کہ جب بھی تمہیں نماز کے لیے پکارا جائے تو پہلی آذان بھی نماز کے لیے پکارنے میں شامل ہے، لہذا پہلی آذان کے بعد خرید و فروخت، اپنے دنیاوی کاموں کے اندر لگنا بالکل ناجائز ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ حتیٰ کہ جو تجارت کی جائے گی اس تجارت میں برکت نہیں رہے گی، وہ تجارت جائز نہیں ہوگی، اس لیے اس کے بعد فوراً تجارت کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اس کے بعد صرف نماز کی تیاری کی اجازت ہے، غسل کرے، کپڑے پہنے، وضو کرے، تیاری ہو کر وہ مسجد کی طرف چل پڑے۔ مسجد کی طرف آنے کے بعد اگر پھر وقت بچا ہوا پھر قرآن پاک کی تلاوت کر لے، نوافل پڑھ لے، لیکن اگر اس نے ابھی جمعے کی تیاری نہیں کی، گھر میں بیٹھ کر تلاوت کر رہا ہے، تو علماء نے لکھا ہے کہ اس کی بھی اجازت نہیں۔ اس کے بعد سب سے پہلا کام نماز کی تیاری میں لگنا ہے۔ ہاں جب تیاری ہو جائے اور اس کے بعد مسجد میں آنے کے بعد اگر وقت بچا ہو تو پھر تلاوت نوافل میں وقت گزار سکتا ہے۔ فرمایا کہ جب نماز سے فارغ ہوں تو اللہ کے رزق کو تلاش کریں، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرتا رہے۔ پتہ یہ چلا کہ تجارت کے ساتھ ساتھ اللہ کی یاد کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ایسے نہ ہو دنیا میں لگے اللہ کو بھول جائے، نہیں، اللہ کو ساتھ میں یاد رکھے، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں جمعے کے مسائل کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور رمضان کے اس مقدس جمعے کو ہمیں فضیلت کے ساتھ پورا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، صلى الله تعالى على خير خلقه